بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم الفاظ و محاورات کے جملے کرنے لگے ہیں۔ تو پہلا جو ہے ہمارے سامنے نعت چیپٹر کے ہیں سوال نمبر 5 کے۔ تو لفظ غم گسار، تو غم گسار کا جملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے غم گسار تھے۔ غم گسار کا مطلب ہوتا ہے غم بانٹنے والا۔ اس کے بعد ہے قرار، قرار کا مطلب ہوتا ہے سکون، چین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے غریبوں کی جان اور یتیموں کے دل کو قرار آ گیا۔ آگے یقین، آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں مگر میں سچ بول رہا ہوں۔ پیغام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو انسانیت کا پیغام دیا۔ ذی وقار، ذی وقار کا بڑا مطلب ہوتا ہے بڑی شان والا۔ ذی مطلب زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑی کے لیے۔ وقار عزت، شان، رتبہ۔ تو ذی وقار یعنی بڑے رتبے والا، بڑی شان والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ذی وقار یعنی کہ وہ ذات جو بڑی عزت والی ہے، تعریف کے قابل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ذی وقار تعریف کے قابل ہے۔ تو سبق ملمہ سوال نمبر 5، تذکیر و تانیث کی وضاحت کے جملے، یعنی ایسے جملے بنانے ہیں کہ جس سے یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہو جائیں کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں۔ تو یہ جملے سے واضح ہونا چاہیے۔ تو پہلا دیکھیے برقع، لڑکی نے اپنی خالہ جان کا برقع پہن رکھا تھا۔ تو دیکھیں یہ رکھا اور تھا جو ہے یہ وہ دو لفظ ہیں جن کے ذریعے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ برقع لفظ مذکر ہے۔ اگر مؤنث ہوتا تو بیٹا ایسے ہوتا کہ لڑکی نے اپنی خالہ کی برقع پہن رکھی تھی، ٹھیک ہے، تو کا اور یہاں پہن رکھا تھا۔ تو یہ جو ہے نا بیٹا یہ وہ لفظ ہیں جن کے ذریعے جملے کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ مذکر ہے۔ آگے کلی، کلی انتہائی بدتمیز تھا۔ تو دیکھیں بیٹا تھا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مذکر ہے۔ اگر تھی لکھا ہوتا تو یہ مؤنث ہوتا۔ تو اس جملے سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ مذکر ہے لفظ۔ سڑک، سڑک مؤنث ہے۔ تو دیکھیں یہ سڑک ایک مدت سے ٹوٹی ہوئی ہے، تو ٹوٹی ہوئی یہ جو لفظ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، مؤنث ہے۔ لالٹین، یہ لالٹین بڑی عمدہ ہے۔ تو یہ بڑی جو لفظ ہے یہ بیٹا بتائے گا کہ یہ مؤنث ہے۔ لب، یہ مذکر ہے۔ لڑکی کے کھلے ہوئے لب سکڑ گئے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کے لفظ اور گئے جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مذکر ہے۔ پیشانی، لڑکی سخت سردی میں بھی اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہی تھی۔ تو اپنی جو ہے نا یہ بیٹا دیکھیں بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ فرض، فرض مذکر ہے۔ تو ضرورت مند کی مدد ہمارا اخلاقی فرض ہوتا ہے۔ تو ہوتا جو ہے نا یہاں ہمارا جو ہے یہ بیٹا بتا رہا ہے ہمیں کہ یہ مذکر ہے۔ تو اس میں تھوڑی غلطی ہے بیٹا، یہ ذرا ٹھیک بھی کر لینا۔ یہ جملہ ایسے ہوگا ضرورت مند کی مدد ہمارا اخلاقی فرض ہوتا ہے۔ آگے سائنس، سائنس جو ہے نا یہ مؤنث ہے۔ تو سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے۔ تو دیکھیں بڑی جو لفظ ہے یہ کیا بتا رہا ہے کہ سائنس مؤنث ہے۔ گدڑی، فقیر ایک پرانی گدڑی میں لیٹا ہوا تھا۔ تو پرانی جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، مؤنث ہے۔ سبق چغل خور سوال نمبر 7، تو ان الفاظ کے ہم نے کیا بنانے بیٹا، جملے۔ تو پہلا تل ملانا، تل ملانا، تل ملانا مطلب تڑپنا، کسی چیز کی تکلیف محسوس کرنا۔ کسان کے بھائی چغل خور کی بات سن کر تل ملانے لگے۔ آگے ادموا، ادموا مطلب بے ہوش، آدھا مرا ہوا، بری حالت کر دینا۔ کسان اپنی بیوی کو مار مار کر ادموا کر دیتا۔ آگے ہلکان ہونا، ہلکان ہونا بھی یہی ہوتا ہے مدہوش ہو جانا، برا حال ہو جانا۔ کسان اپنی بیوی کو اس قدر مارتا ہے کہ وہ ہلکان ہو جاتی ہے۔ کانوں کان خبر نہ ہونا، کسی کو خبر نہ ہونا۔ چغل خور نے ساری کارروائی اس انداز سے انجام دی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ تو کارروائی بیٹا دیکھیں اس میں ڈبل رہ آئے گا۔ آگے شش و پنج میں مبتلا ہونا یعنی حیران پریشان ہو جانا۔ کسان چغل خور کی بات سن کر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ آگے در در کی خاک چھاننا یعنی ہر ایک کے پاس جانا۔ چغل خور نے نوکری کے لیے در در کی خاک چھانی مگر ناکام رہا۔ سبق نام دیو مالی، تو اس کا سوال نمبر 7 ہے، الفاظ و محاورات کے جملے۔ تو پہلا آفت ٹوٹ پڑنا یعنی مصیبت آ جانا۔ پانی کی قلت کے باعث باغ پر آفت ٹوٹ پڑی۔ اوسان خطا ہونا، ہوش اڑ جانا۔ سانپ کو دیکھ کر علی کے اوسان خطا ہو گئے۔ تفویض یعنی حوالے ہونا، سپرد ہونا، سونپا جانا۔ چمن بنانے کا کام ڈاکٹر سید سراج الحسن کو تفویض ہوا۔ آگے بیٹا محظوظ، اس کا مطلب ہوتا ہے لطف اندوز ہونا۔ بچے چڑیا گھر کی سیر سے بہت محظوظ ہوئے۔ مہاکاج یعنی سب سے اچھا کام، سب سے بڑا کام۔
شاہی باغ میں بھی نامدیو کا کام مہاکاج رہا۔ یورش کا مطلب ہوتا ہے اچانک زوردار حملہ۔ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی اور سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے۔ آگے لفظ ہے بشاشت یعنی خوشی، تازگی۔ نامدیو کے چہرے پر ہر وقت بشاشت کھیلتی رہتی۔ آگے بے دم ہونا یعنی مر جانا۔ نامدیو کو شہد کی مکھیوں نے اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا۔ سیوا، خدمت۔ نامدیو اپنے پودوں کی بے مثال سیوا کرتا تھا۔ تو بیٹا جی آج کا ہمارا کام اتنا ہی ہے۔